الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد آداب میں سے سعادات سے متعلق آداب کا تذکرہ چل رہا تھا۔ حضرت عقبہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز عصر پڑھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند راتوں کے بعد نکلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے برابر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو سے چل رہے تھے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سے ہوا۔ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت اور شفقت سے ان کو اپنی ران پر بٹھا لیا اور فرمانے لگے بِأَبِي شَبِیہٌ بِالنَّبِی لیس شَبیہٌ بِعَلِی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں اور حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے، بڑے فرزند ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ تو حضرت حسن چھوٹے بچے کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا کر یہ فرمایا، میرے والد کی قسم تم تو نبی کے مشابہ ہو، علی کے مشابہ نہیں ہو۔ یعنی خود والد موجود ہیں ساتھ میں اور یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی تم تو محمد الرسول اللہ جیسے دکھ رہے ہو، علی کے جیسے نہیں دکھ رہے ہو۔ ظاہر سی بات ہے یہ سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی خوشی ہوگی کہ بھئی میرے جیسے ہونے سے زیادہ نبی کے جیسا دکھنا میرا بچہ، یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ بھئی آپ دعا فرما دیں کہ ہمارا بچہ آپ کے جیسا ہو جائے۔ جب آدمی کسی کا معتقد ہوتا ہے، عقیدت میں آتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کے اعمال اسے اچھے لگتے ہیں تو پھر یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میری اولاد فلاں کے جیسی ہوتی۔ تو ہم سب کیا صحابہ اکرام کی بھی یہ تمنا ہوگی کہ ہماری اولاد نبی کے جیسی کہلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خوش ہونے لگے، وعلی یضحک، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس سے خوشی ہونے لگی۔ حضرت اس میں بتانا یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اور امیر المؤمنین ہونے کے بعد صحابہ اکرام سے، اہل بیت سے کیسی محبت فرماتے تھے، آل رسول سے کیسی محبت فرماتے تھے۔ یہ رستے میں چلتے ہوئے بچے کو، کھیلتے ہوئے بچے کو اٹھا لینا اور اسے گود میں بٹھانا اور اس سے باتیں کرنا، یہ سب محبت کی بات ہوتی ہے۔ تو اس میں سالکین کو یہ بتانا ہے کہ سادات کی اولاد سے بھی محبت کرنا چاہیے، جو سید گھرانے کے ہوتے ہیں، آل رسول سے ہوتے ہیں، ان کی اولاد سے بھی محبت کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑے ہو کر، بزرگ بن کر، ولی بن کر، کسی بڑے پوسٹ اور عہدے پہ جانے کے بعد اب ان سے محبت اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ بھئی وہ سادات میں سے ہیں۔ نہیں، ان کے عہدے سے متاثر ہو کے کر رہے ہیں آپ، ورنہ تو سادات تو بچپن سے ہی تھے۔ یہ سالکین کے لیے حکم ہے، عام مسلمانوں کو بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ البتہ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سادات اس خواہش کے طلبگار نہیں ہونا کہ ہم سید گھرانے سے ہیں، اب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری اولاد سے بھی محبت کرے، ہم سے بھی محبت کرے، ہمیشہ ہمارے سامنے ایک نوکر اور غلام بن کے رہے۔ ہم نے سنا کہ بعض مرتبہ نادانی کی وجہ سے ایسے لوگ بھی ہیں سماج اور معاشرے میں جو سادات کہلاتے ہیں، چھوٹے بچے کو بھی بڑے بزرگ کے جیسا رویہ کرنے پر ہی خوش ہوتے۔ جیسے اب بڑے بزرگ ہیں سادات گھرانے کے تو ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھنا، اور الگ الگ علاقوں کے لحاظ سے اصطلاح ہوتی ہے، کہیں پر سادات گھرانے کے لوگوں کا لقب بھی ہوتا ہے صاحب بولنا، اعلیٰ حضرت بولنا، اور حضرت جی بولنا، یا کچھ بھی اس طرح کے لقب ہوتے ہیں۔
تو جیسے بڑے بزرگ کو بولتے ہیں ویسے ان کے گھر کے 4 سال کے بچے کو بھی صاحب، اعلیٰ حضرت، بزرگ، ایسے ان کے سامنے بھی بیٹھنا۔ عام طور سے ایسا نہیں ہو پاتا، ظاہر سی بات ہے، بچہ ہے تو بچے کے ساتھ جیسے رہیں گے نا، تو بچہ خود بھی حیران ہوگا کہ میرے سامنے ایسے کیوں بیٹھ رہے ہیں صاحب، بچہ میں ہوں کہ یہ ہیں، اتنے ادب سے بیٹھ رہے ہیں۔ تو بچہ تو یہ چاہے گا کہ بھی میرے ساتھ کھیلیں، میرے سے مذاق کریں، میرے کے ساتھ جو ہے بچے کے جیسا رہیں۔ لیکن بعض گھرانوں کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ 60 سال کے بزرگ سے جیسا ہم ادب سے پیش آتے ہیں، زیرو ہٹا کے 6 سال کے بچے سے بھی ہم ویسے ہی پیش آئیں، نہیں تو ناراض ہو جائیں گے۔ یہ کبر ہے، آپ اس کی خواہش نہیں کرنا۔ آپ کے ساتھ لوگ کیسے پیش آئیں آپ اس پر راضی رہیں، آپ آداب سکھائیں۔ آپ اس امید اور لالچ پہ کیوں ہیں کہ لوگ میرے ساتھ ایسے رہیں ویسے رہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اس خاندان کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، جیسے لوگ اپنے عہدے کا غلط فائدہ اٹھاتے، ویسے آپ اس خاندان کے ہونے کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کے لیے نمونے ہیں کہ آپ علیہ السلام صحابہ کے درمیان میں کیسے بیٹھا کرتے تھے، کیسے رہا کرتے تھے۔ گزری اس سے پہلے بھی بات کہ ایسی سادگی سے رہا کرتے تھے کہ باہر سے آنے والا پوچھتا تھا ایکم محمد، کہ آپ میں سے محمد کون ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بھئی ایسے رہتے تھے کہ فرق اور تمیز نہیں ہو پاتی تھی کہ نبی کون ہے کہ امتی کون ہے۔ آپ کو تو ایسے رہنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور آپ لوگوں سے آقا اور نوکر کے جیسا سلوک چاہ رہے ہیں کہ آقا ہم ہیں، نوکر آپ ہیں۔ حضرت عمیر بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ جب وہ حضرت حسن سے ملتے اور فرماتے کہ اپنے پیٹ سے کرتا ہٹاؤ، چھوٹا بچہ ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، جس جگہ کا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، وہ بھی حضرت حسن کے پیٹ پر، جیسے چھوٹے بچے رہتے ہیں تو ہم کھلانے کے لیے ان کے پیٹ پر بوسہ لیتے ہیں، ان کو ہنساتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حسن کو اس طرح ہنسانے کے لیے جہاں پیٹ پر بوسہ لیا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی جگہ پر بوسہ لیتے۔ مطلب دکھانا ہے کہ وہ نبی نے آپ سے محبت کی ہے تو اس لیے ہم بھی آپ سے محبت کر رہے ہیں۔ عمر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ بھی ہمارے پوتے نواسے کی عمر کے ہیں، لیکن نسبت آپ کی اعلیٰ ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ تو اس میں بھی بتانا یہی ہے کہ عام لوگوں کو نبی علیہ السلام کی خاندان سے تعلق ایسے ہونا چاہیے، چاہے وہ اس خاندان کا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی واقعہ ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو محبت اور احترام سے کبھی اپنے کندھوں پر اٹھا کر مسجد لے جاتے، حالانکہ وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن سید گھرانے سے اس واسطے ان سے محبت کا اظہار فرماتے۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے اپنے والد ابو قحافہ کے ایمان لانے پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آپ کے چچا حضرت عباس کے ایمان لانے پر خوشی ہوئی۔ میرے والد کے ایمان لانے سے زیادہ آپ کے چچا کے ایمان لانے پر خوشی ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا، ابو قحافہ کے ایمان لانے سے مجھے خوشی ہوئی اور حضرت عباس کے ایمان لانے سے آپ کو خوشی ہوئی، اور مجھے اپنی خوشی پر آپ کی خوشی مقدم ہے۔ تو نبی کی خوشی میں ہماری خوشی ہے، یہ فرمانا ہے۔ تو نبی کے خاندان کا کوئی آدمی اچھا ترقی کر جائے، سید گھرانے کا کوئی آدمی ترقی پر جائے، تو ہمیں اس سے خوشی ہونا چاہیے کہ وہ سادات گھرانے سے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، اے مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے معاملے میں نبی علیہ السلام کا لحاظ اور احترام ملحوظ رکھو۔ یعنی سید گھرانے کے لوگوں کی عزت اور احترام اس وجہ سے کرنا ہے کہ ان کی نسبت رسول اللہ سے جڑی ہے۔ اس واسطے یہ مت دیکھو کہ یہ بندہ کون ہے،
بلکہ دیکھو کہ کس کے خاندان سے ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے۔ تو اس میں آل بیت کی عظمت سکھائی گئی۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ رسول اللہ کے رشتہ دار پیارے لگتے ہیں، کیونکہ مجھے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے میں وہ میرے خاندان کے ہیں، لیکن رسول اللہ کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا تو وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، تو ان سے صلہ رحمی کرنے میں رسول اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اہل بیت کے رشتہ دار اور خاندان کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے تمام متعلقین کا بہت پاس و لحاظ رکھتے تھے، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے زیادہ نبی کے خاندان کا بہت لحاظ کرتے تھے۔ چنانچہ ایک سبق آموز واقعہ لکھا ہے کہ جب صحابہ اکرام کے وظائف مقرر ہونے لگے تو اکابر صحابہ کی رائے تھی کہ بحیثیت امیر المومنین وظائف کے دفتر میں، رجسٹر میں پہلے امیر المومنین کا نام آنا چاہیے، کہ سارے مسلمانوں میں اس وقت سب سے بڑے کون ہیں؟ وقت کا خلیفہ ہوتا ہے، امیر المومنین ہوتا ہے، تو آپ کا نام پہلے ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں اپنا نام نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کے نام سے پہلے لکھنا مناسب نہیں سمجھتا، پہلے نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کے وظائف اور ان کی تنخواہ اور ان کا وظیفہ مقرر ہوگا، پھر اس کے بعد میرا ہوگا۔ حالانکہ ہیں وقت کے خلیفہ اور دینے والے آپ ہی ہیں، وظیفہ آپ ہی مقرر کریں گے، آپ ہی دیں گے، لیکن نام میرا پہلے نہیں ہوگا، پہلے رسول اللہ کے رشتہ داروں کا نام رہے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے بنو ہاشم میں حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلے لکھا، پھر اس کے بعد سب سے زیادہ تنخواہیں بدری صحابہ کی مقرر کی، اگرچہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان میں سے نہیں تھے، بدری صحابہ میں سے نہیں تھے، اس وقت پیدا بھی ہوئے تھے نہیں معلوم، حضرت حسن حسین رضی اللہ جنگ بدر تک تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ اسلام کی وہ شروعات کی جنگوں میں سے ہے، اور حضرات حسنین تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کی عمر تک، رحلت کی عمر تک تو 5-6 سال کے ہی تھے، تو کہاں سے پیدا ہوئے ہوں گے؟ تو جو جنگ بدر میں شریک نہیں، جنگ بدر تک پیدا بھی نہیں ہوا تھا، ان کی تنخواہ اور وظیفہ ان صحابہ کے برابر لکھی جو جنگ بدر میں شریک تھے۔ تو حضرات حسنین کا مشاہرہ اور وظیفہ جنگ بدر کے صحابہ کے وظیفے کے برابر رکھا۔ وجہ وہی ہے کہ وہ بدر میں شریک رہے ہیں، یہ بدر میں شریک نہیں رہے لیکن ان کی نسبت بڑی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اسامہ بن زید، ان کی تنخواہ اپنے صاحبزادے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابن عمر کی تنخواہ سے زیادہ رسول اللہ کے غلام کی تنخواہ رکھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جبکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے؟ خلیفہ کا بیٹا ہے، وقت کا جو خلیفہ رہتا ہے، پورے مسلمانوں میں سب سے بڑا ہے وہ شخص، ان کی اولاد سے زیادہ نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی تنخواہ ہے، تو آپ اندازہ کریں۔ ان ہر دو معاملات میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا امیر المومنین سے کہ بھئی وہاں بدری صحابہ کے برابر حضرات حسنین کی تنخواہ ہے، جبکہ بدری صحابہ کے موقع پر تو جنگ بدر کے موقع پر تو یہ دونوں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تنخواہ ان کے برابر، اور نبی کے غلام کے بیٹے کی تنخواہ، امیر المومنین کا بیٹا ہوں میں، میری تنخواہ سے بڑی ہے ان کی تنخواہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو جواب دیا کہ
حضرات حسنین کریمین کی والدہ کون؟ حضرت فاطمہ، وہ بیٹی ہیں نہ رسول اللہ کی، ان کی والدہ جیسی والدہ، پھر ان حضرات حسنین کے والد حضرت علی، تو ان کے والد جیسے والد، پھر حضرات حسنین کے نانا جیسا نانا لا کر دکھاؤ، پھر تمہاری تنخواہ بھی بڑھاؤں گا۔ کہاں سے آئیں گے؟ بے حضرات حسنین کے والدہ حضرت فاطمہ ہیں، تو تمہاری والدہ تو فاطمہ کا مقام نہیں پا سکتی۔ حضرات حسنین کے والد حضرت علی نبی کے داماد ہیں، تمہارے والد تو نبی کے داماد نہیں ہیں۔ ان کے نانا رسول اللہ ہیں، تمہارے والد کے نانا کیا ہیں؟ تمہارے نانا کیا ہیں؟ تو جب نسبت ویسی نہیں ہے تمہاری، تو پھر ہم سری کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ برابر تنخواہ کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا۔ یہ تو حضرات حسنین کے بارے میں ہو گیا، تو نبی کے غلام کے بیٹے کی تنخواہ میرے سے کیوں بڑھا دیے؟ پھر وہ تو نسبت رشتہ داری تو ہے، وہاں پر نانا بھی بڑے ہیں، والدہ بھی بڑی ہے، وہ تو غلام ہے نا بھائی، غلام کی تنخواہ میرے سے بڑی کیوں رکھ دی آپ غلام کے بیٹے کی؟ تو حضرت اسامہ کے بارے میں فرمایا کہ نبی علیہ السلام اسامہ کو تجھ سے اور اسامہ کے باپ کو تیرے باپ سے زیادہ محبوب تھے، یعنی مطلب حضرت اسامہ کے جو والد تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، نبی کے لے پالک بیٹے تھے نا، بیٹے تھے اگرچہ کہ لے پالک تھے، تو ظاہر سی بات ہے جس بچے کو اڈاپٹ کر کے گود لے کے پالا جاتا ہے اس سے کسی نہ کسی درجے میں محبت تو ہوتی ہے۔ اتنی محبت عمر سے نہیں تھی جتنی محبت اپنے بیٹے سے ہوتی ہے، تو اس محبت کی وجہ سے میں نے ان کے بیٹے کی تنخواہ تم سے زیادہ رکھی۔ تو ان سب میں کیا ہے؟ اصل مقصود رسول اللہ ہے، یعنی رسول اللہ سے ہمیں محبت ہے، تو ان سے جڑی ہوئی چیزوں سے بھی ہمیں محبت ہے۔ ان سے حضرات حسنین جڑے ہیں، ان سے غلام کی اولاد بھی جڑی ہے، تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کو آگے رکھیں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کا وظیفہ زیادہ رکھیں گے۔ تو محبت کی عملی شکل بھی پتہ ہے، صرف باتیں نہیں کرنا۔ ہم سادات کی بہت عزت کرتے، بہت عظمت کرتے، اور سادات غریب ہیں بیچارے، حالات ہیں، پریشانی ہے، تو کچھ بھی مدد بھی نہیں کرے اور خالی باتیں کر رہے۔ سماج میں ہوتا بھی ایسے کہ بھئی سادات پریشان ہیں، غریب ہیں، تو لوگ وہاں رشتہ بھی نہیں کرتے، نہیں سید گھرانے کی لڑکی سے شادی نہیں کرنا، ان کی بہت عزت کرنا پڑتا، اس وجہ سے شادی نہیں کرنا۔ تو شادی کر کے عزت دو نا، کیا جا رہا ہے؟ شادی کرنے سے ذلت تھوڑی آتی ہے، بیوی بنانے سے کوئی ذلیل تھوڑی ہو جاتی ہے، بہو بنانے سے کوئی ذلت تھوڑی آ جاتی ہے، رشتہ داری کرنے سے اور عزت بڑھتی ہے۔ تو لوگوں نے الٹا سوچ لیا کہ بھئی عزت کرنا ہے اس واسطے شادی نہیں کرنا۔ سلف صالحین کیسا ادب و احترام کرتے تھے سادات کا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کسی کام سے وقت کے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، تو خلیفہ نے عرض کیا اگر آپ حضرات کو کوئی کام ہو تو مجھے رقعہ بھیج دیں، میں خود آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ رسول اللہ کے خاندان کا کوئی آدمی میرے پاس کوئی حاجت لے کے آئے، کوئی ضرورت لے کے آئے۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وقت کے خلیفہ ہیں، ان کے پاس سادات گھرانے کا ایک بندہ اپنا کوئی کام لے کے آتا ہے، مجھے کام ہے، تو وقت کا خلیفہ یہ بول رہا ہے کہ آپ کو کوئی بھی کام ہو تو مجھے چٹھی لکھ کے بھیج دو، میں خود آپ کا کام کرا دوں گا، میں آ جاؤں گا آپ کے پاس۔ آپ میرے پاس آئیں تو یہ مجھے خود شرم کی بات ہے۔ تو کتنا یہ عزت کرتے ہوں گے، کتنا قدر کرتے ہوں گے۔ بات وہی ہوتی ہے کہ بھئی ایک ڈاکٹر کا پوسٹ جانتا، ایک مالدار کا پوسٹ جانتا، ایک عہدیدار کا جانتا، ایک پڑھے لکھے کی قدر جانتا۔ جو ان پڑھ اور جاہل ہے اس کو کیا معلوم یہ پوسٹ کتنا بڑا ہے، یہ عہدہ کتنا بڑا ہے، یہ مقام کتنا بڑا ہے، کیا معلوم ہوتا؟ وہی حالت رہتی ہے۔ پڑھا لکھا کا مطلب یہ دیکھو کہ مثال کے طور پر ہماری فیلڈ مثلا
مدارس کی جو فیلڈ ہے، عالم ہیں، حافظ ہیں، تو ہم کو معلوم بھائی شیخ الحدیث کا مقام کیا ہوتا ہے، فقیہ العصر کا مقام کیا ہوتا ہے، شیخ التفسیر کا مقام کیا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اگر 10 سال، 20 سال، 25 سال، 40 سال سے بخاری پڑھا رہا ہو، درس سے فقہ دے رہا ہو، درس حدیث دے رہا ہو، تو ہم کو معلوم، ہم کو قدر ہوتی بھائی اس بندے کے اندر کس قدر مہارت ہوگی جو 40 سال سے حدیث پڑھا رہا ہے۔ ہم اس کی عزت کرتے اس واسطے کہ ہم کو معلوم حدیث کا درس دینا کتنی بڑی بات ہے، فقہ کا درس دینا کتنی بڑی بات ہے۔ کمیٹی کے صدر کو تھوڑی معلوم رہتا، کمیٹی کے ممبر کو تھوڑی معلوم رہتا یہ شیخ الحدیث ہیں، یہ فقیہ العصر ہیں، یہ تفسیر کے فلاں ہیں۔ ان حولوں کو صرف اور صرف یہ رہنا کہ پیسے والا ہے، بس ختم، یہ عہدہ ہے، یہ پوسٹ ہے، یہ ذاتی مکان ہے، یہ گاڑی ہے، یہ ڈگری ہے، بس اتنا چاہیے ان کو، اور کبھی کبھار چندہ چاہیے مسجد کو، دے دو بس ختم ہو گیا، عزت مل جاتی۔ باقی ان کو اتنے بڑے مفسر ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں، وجہ یہی کہ جاہل ہے وہ شخص، اس شعبے کا جاہل ہے۔ وہ اپنی فیلڈ میں ہو سکتا ہے کہ ڈگریاں لیا ہوا ہو، کچھ اور ہو، لیکن اس شعبے سے وہ جاہل ہے۔ اب جاہل کو کہاں سے قدر معلوم ہوگی؟ امام مالک بن انس رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ان کو جب عباسی خلیفہ کے حکم پر کوڑے لگائے گئے، حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ کو عباسی خلیفہ کے حکم پر کوڑے لگائے گئے تو انہوں نے ہوش میں آتے ہی فرمایا، لوگوں گواہ رہنا کہ میں نے اس ظلم کو معاف کر دیا۔ عباسی خلیفہ کا مطلب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے چچا ہیں، ان کے خاندان کا آدمی بعد میں چل کر خلیفہ بنا۔ حضرت عباس نبی کے خاندان سے، نبی کے چچا ہیں، نبی کے چچا کے خاندان کا آدمی خلیفہ بن کر ظلم کر رہا ہے حضرت مالک بن انس پر، تو سید گھرانے کا آدمی یہاں پر ظالم بنا ہوا ہے۔ تو جو مظلوم ہے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ظلم سہنے کے بعد لوگوں گواہ رہو میں نے اس ظالم کو معاف کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ مجھے شرم آتی ہے کہ محشر کے میدان میں میرے اوپر کیے گئے اس ظلم کی وجہ سے نبی کے چچا کی اولاد کو کل قیامت میں اللہ پوچھ تاچھ کرنے لگے۔ نبی سے محبت نہیں، نبی سے محبت کے علاوہ نبی کے چچا کی نسل میں آنے والے ظالم حکمرانوں کا بھی خیال اس واسطے کہ ان کی نسبت بھی جا کر کس سے جڑ رہی ہے؟ نبی علیہ السلام سے جڑ رہی ہے۔ اس واسطے کوڑے کھا کر ہوش میں آنے کے بعد یہ فرمایا کہ میں اسے معاف کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو میرے اس ظلم کی پکڑ میں کل قیامت کے دن روکا گیا۔ اور کس کو روکا گیا؟ نبی کے چچا کی اولاد کو روکا گیا۔ اولاد کتنی پشتوں کے بعد ہے اس کا حساب الگ ہے، ایسا نہیں کہ بھئی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ظلم کرے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ان کی اولاد میں اولاد میں اولاد میں تیسری چوتھی پانچویں کتنی پیڑھیوں میں ہوا نہیں معلوم، لیکن ہے نسبت جا کے آخر میں وہیں پر۔ تو یہ اس قدر محبت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ منصور، یہ بھی عباسی خلیفہ ہی ہے، تو اس شخص نے صرف اس وجہ سے جیل میں ڈال کر حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر کا پیالہ پلایا کہ انہوں نے سید محمد نفس زکیہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں عباسیوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اور یہ بھی حسنی ہی ہیں، نبی علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ 4000 دینار بطور امداد انہیں روانہ فرمایا، اور فرما کر یہ تحریر فرمایا تھا کہ اگر کچھ لوگوں کی امانتیں میرے پاس قابل واپس نہ ہوتی تو ضعیف العمر ہونے کے باوجود شہادت کی امید لے کر خود جہاد میں شریک ہو جاتا۔ ادھر عباسی خلیفہ ہیں، ادھر حسنی خاندان کے لوگ ہیں، تو حضرت امام ابو حنیفہ نے حسنی خاندان کے لوگوں کا سپورٹ کیا اور پیسے دیے اور اپنے آپ سے شریک ہونے کی خواہش بھی ظاہر کی، لیکن چونکہ بوڑھا ہو چکا ہوں میں اب آپ کے ساتھ جنگ میں شہید نہیں ہو سکتا۔ اس وقت امام ابو حنیفہ کی عمر تقریباً 70 سے 75 یا 80 سال کے درمیان میں تھی، تو 70-80 سال کی عمر کے درمیان میں ہے، اس بڑھاپے کی عمر میں کہاں سے جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں؟
پھر بھی تمنا ظاہر کی۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات مالک میں لکھا ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے بھی اسی قسم کا فتویٰ دیا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حب اہل بیت کے واقعات بھی اسی طرح کے مشہور ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے حسنی خاندان کے ایک شخص کا سپورٹ کرنے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کو جیل بھی ہوئی، اور جیل میں ہی زہر کا پیالہ پلا کر امام ابو حنیفہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ سب انہوں نے گوارا کیا، لیکن آل رسول کی محبت اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑی، سید گھرانے کے لوگوں سے تعلق اور محبت۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، جو بہت سے اہل بیت کی فضیلت میں احادیث ذکر فرمائی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی سید گھرانے کے بچے کو دیکھتے تو جہاں بھی دکھے فوراً اس کے اکرام اور تعظیم میں کھڑے ہو جاتے۔ یہ سید گھرانے کا بچہ ہے، چاہے امام احمد بن حنبل کتنی ہی عمر میں پہنچ چکے ہوں، یعنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے، بڑی عمر کے ہو گئے، 50 سال 60 سال کے ہو گئے، لیکن سید گھرانے کا بچہ دکھ رہا فوراً ادب میں کھڑے ہو جاتے، اتنی عزت کرتے تھے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں آیت تطہیر کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تمام سادات بنو فاطمہ اور ازواج مطہرات اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی طرح اور لوگ بھی جو اہل بیت میں شمار کیے جاتے ہیں، سب آیت تطہیر کے وجہ سے مغفرت کے حکم میں داخل ہیں، وہ طاہر بھی ہیں اور مطہر بھی ہیں، یعنی انہیں پاک کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس خصوصی عنایت کا نتیجہ ہے جو اہل بیت پر اللہ نے فرمایا، لہٰذا کسی مسلمان کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ اہل بیت کی مذمت کریں، جس کی پاکی اللہ نے بیان کی ہو اس کی برائی کریں، اور جس کی برائی سے تحفظ کی خود اللہ نے شہادت دی ہو۔ یہ فضل و کرم ان کے کسی عمل خیر کا نتیجہ نہیں، بلکہ ان کے نسب کی وجہ سے محض عنایت ربانی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے آیت تطہیر جو وَمَن یقنت 22ویں پارے کے شروع میں جو اللہ نے ذکر فرمائی ہے، جب اس میں اللہ نے اہل بیت اور اہل رسول کو پاک کرنے کا اعلان فرما دیا تو جتنے لوگ اس خاندان کے ہیں سب پاک ہو چکے ہیں۔ اس واسطے اب جو بھی سید گھرانے کا ہے اسے برا نہیں کہنا چاہیے، وہ پاکیزہ لوگ۔ حالانکہ آپ غور کریں گے تو آیت تطہیر میں جو اس وقت موجود تھے ان کے بارے میں وہ بات ہے، جو 1400 سال کے بعد پیدا ہوں گے ان کے بارے میں کہاں ہے وہ بات، لیکن نسب اور نسل چونکہ وہیں سے جڑا ہوا ہے، جن کے آبا اور اجداد کی پاکی اللہ بیان کرتے ہوں ان کی نسل کو بھی پاک صاف سمجھو آپ۔ امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ لطائف المنن میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل اہل بیت سے متعلق 2 اشعار نقل کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْدِلْ بِأَهْلِ الْبَيْتِ خَلْقًا فَأَهْلُ الْبَيْتِ هُمْ أَهْلُ السِّيَادَةِ فَبُغْضُهُمْ مِنَ الْإِنسَانِ خُسْرٌ حَقِيقِيٌّ وَحُبُّهُمْ عِبَادَةٌ۔ اہل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو مت سمجھو، یعنی اہل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے برابر کسی کو مت سمجھو۔ اہل بیت ہی اہل سیادت ہیں، یعنی قیادت اور بڑے کہلانے کے قابل یہی لوگ ہیں۔ ان سے بغض انسان کے لیے حقیقی خسارہ ہے اور ان سے محبت حقیقی عبادت ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت دراصل رسول اللہ کی محبت میں ہوتی ہے۔ جب اللہ سے محبت ہے تو اس کا نتیجہ رسول اللہ سے محبت ہوگی، رسول اللہ سے محبت ہے تو پھر اس کے نتیجے میں رسول اللہ سے جڑی ہوئی ہر چیز سے محبت ہوگی۔ ان سے بیعت
رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے۔ ان کے اعمال کیسے ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، عمل کی وجہ سے محبت نہیں ہے، نسب کی وجہ سے محبت ہے۔ تو مطلب ہوا بے عمل بھی کیوں نہ ہو لیکن وہ نبی کے گھرانے سے ہے تو ان سے محبت ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، ایک بیوہ سید گھرانے کی شکایت لے کے آئی تو اس پر انہوں نے یہ اشعار لکھے، سلطان علاء الدین خلجی کو یہ اشعار لکھ کر بھیجے۔ بیوہ عورت شکایت ان بزرگ کے پاس لے کے آئی تھی وقت کے بادشاہ کے بارے میں، کہ وقت کا بادشاہ اس طرح کر رہا ہے، تو بادشاہ کو خط لکھا ان بزرگ نے۔ خط میں کیا لکھا؟ سادات افضلند و بود وصف شان جلی، اولاد مرتضی و جگر گوش اے نبی، برفیل شاہ نظر مکن اے خرز جاہلی، الصالحون للہ والطالحون لی۔ سادات افضل ہیں اور تھے، ان کی شان بہت واضح ہے، وصف شان جلی، ان کی شان بہت واضح ہے، اولاد مرتضی یہ حضرت علی کی اولاد ہیں، وہ جگر گوش ہے نبی اور رسول اللہ کے جگر گوشہ یعنی حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں، برفیل شاہ نظر مکن اے بے خبر اے خرز جاہلی، مطلب اے بے خبر ان کے کاموں پر تنقید کی نظر نہ رکھ کہ کیسے ہیں، کام کیسے کر رہے ہیں، عمل کیسا ہے، یہ مت دیکھ، بلکہ نیک اللہ کے لیے ہیں، والصالحون للہ والطالحون لی، نیک لوگ اللہ کے لیے ہیں اور برے لوگ میرے لیے ہیں۔ یعنی یوں سمجھو کہ نیک لوگ ہیں تو اللہ کی خاطر نیک بن گئے، برے ہیں تو یوں سمجھو کہ بھئی میری وجہ سے وہ لوگ برے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ سادات کی عظمت اور قدر ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، سادات کی عظمت اور قدر ان کے نسب اور خاندان کی وجہ سے۔ حضرت فرماتے ہیں ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ عوام الناس کو سادات کے ادب کا خوب خیال رکھنا چاہیے، ان سے محبت کو محبت رسول کی ہی ایک شاخ سمجھنا چاہیے۔ تو اس محبت کا نتیجہ کیا ہونا؟ اہل بیت کو ہدیے اور تحفے دینا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، خود سے خیال رکھنا، یہ ان سے محبت رکھنے کا حصہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سادات کی نسبت رکھنے والے حضرات کو جو سید گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ جب ہمیں اللہ نے اتنے بڑے اونچے نسب اور خاندان میں پیدا کیا ہے تو ہمیں چھچورے کام نہیں کرنا چاہیے، گھٹیا حرکتیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سید گھرانے سے ہیں تو ہمارے لیے لائق نہیں ہے کہ ہم ایسے کام کریں جو گھٹیا ذات والے کرتے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، شراب بھی ہے، داڑھی بھی نہیں، گناہ فلاں بھی ہے، اور پھر بول رہے ہیں ہم کو جانتے کیا ہم سید گھرانے سے ہیں۔ اس سے کیا ہونے والا ہے؟ جب تمہیں اللہ نے اتنی بڑی نسبت عطا کی ہے تو اس کی عزت کا خود خیال رکھو نا۔ نبی کے خاندان سے ہونے سے تمہارے لیے شراب حلال ہو جائے گی، تمہارے لیے گناہ حلال ہو جائے گا۔ شرم آنی چاہیے اتنے بڑے خاندان کے ہو کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو خود کو بھی خیال رکھنا اس طرح کہ جب ہمیں نبی کے خاندان سے نسبت جڑی ہے تو ہمیں خود پہلے اس کی عزت کرنا چاہیے۔ تو احکام شریعت کی خلاف ورزی کرنا ایسا ہے گویا کہ تم نبی کے خاندان سے ہو کر نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ تمہارے اس عمل سے اللہ کے نبی کو خوشی ہوگی، اللہ کے نبی کیا سمجھیں گے میری نسل سے ہو کہ کیسی حرکتیں کر رہا ہے۔ روز محشر اپنے جد امجد رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ لوگوں کو یہی کہتے پھرتے تھے کہ میں نبی کے خاندان سے ہوں اور ایک سنت زندگی میں نہیں ہے، تو نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ صرف یہ کہتے رہو گے کہ ہم آپ کے خاندان سے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے روز محشر یہ فرما دیا کہ عوام الناس جو میرے خاندان کے نہیں تھے وہ تو میری سنتوں کو تھامے رہے اور تم میری سنتوں کو چھوڑے رہے، تو کیا منہ دکھاؤ گے؟
اور اگر ایسا ہوا کہ بھئی عوام الناس تو عوام الناس ہیں، انہیں میری سنتوں کا کیا علم تھا یا کیا قدر تھی، اس وجہ سے وہ لوگ میری سنتوں کو چھوڑے رہے، کہ تم تو میری اولاد سے ہے، میری نسل سے ہے، میری خاندان سے، تم میری سنتوں کو کیوں چھوڑ دی؟ یہ اگر پوچھیں گے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی شرمندگی اور ندامت ہوگی۔ اگر ہمارے نبی کے خاندان سے ہونے کی وجہ سے دنیا والوں نے ہماری عزت کر بھی لی، ادب سے پیش آئے کہ وہ نبی کے خاندان سے ہیں، لیکن میں نبی کے خاندان کا ہونے کے لحاظ سے دین و شریعت پہ نہیں چل سکا، تو پھر اس عزت کا بھی کیا فائدہ کہ لوگ ہمیں نبی کے خاندان کا ہے سمجھ کر عزت تو کر رہے ہیں، لیکن میں اپنے اندر سے گنہگار ہوں، حرام کاری میں مبتلا ہوں، کہ اب 4-6 لوگ میری عزت کر بھی لیے، میرے اس گناہ کی نحوست سے میں جب جہنم میں جاؤں گا، یہ عزت مجھے تھوڑی بچائے گی گناہ جہنم سے۔ تو سید گھرانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے خاندانی ہونے کی وجہ سے عزت پا بھی لیں گے تو اللہ کے محبوب کے سامنے تو عزت نہیں ملے گی ان گناہوں کی وجہ سے۔ آخرت کی ذلت و رسوائی کون برداشت کرے گا؟ اس لیے سید گھرانے کی عظمت ہمیں کرنا چاہیے، اور سید گھرانے والوں کو خود بھی اپنی قدر اور اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔